بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا وہ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائیں، اور کچھ لوگ نئے ہیں ان کو بھی ان سے گزارش یہ ہے کہ پچھلے جو لیکچرز ہیں وہ سارے سن لیں، اور اس کے حساب سے جو ہے نا وہ آگے ظاہر سی بات ہے جو ہم نے تفسیر پڑھنی ہے یا قرآن کریم کے آیات کا ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے تو وہ پچھلے جو اصول ہم نے ذکر کیے ہیں ان کی روشنی میں ہی ہوں گے۔ تو لاسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم تفسیر کا جو پیٹرن ہے وہ سیکھ رہے تھے کہ تفسیر قرآن کے ذریعے سے کیسی ہوتی ہے، قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور احادیث سے کیسی ہوتی ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہم نے جو ہے وہ سیکھی تھی کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں کیسا تعلق ہوتا ہے اور کیا اس کا جو ہے وہ ایک درجہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن کے بعد یعنی قرآن اور حدیث کے بعد اگر ان دونوں میں ہمیں کسی لفظ کی تفسیر اگر نہیں ملتی ہے تو پھر ہم صحابہ کے اقوال کی طرف چلیں گے، اور صحابہ کے اقوال کی پھر ہم نے شرائط پڑھی تھی کہ کس طریقے سے اس میں ہم نے تفسیر اس سے لینی ہے، اور اس کے بعد تابعین کے اقوال تک جو ہے وہ ہم پہنچ گئے تھے۔ تو آج جو ہے نا وہ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور امید ہے کہ ہمارا آج آخری لیکچر ہوگا اس کا جو ایک تمہید ہے اور ایک اس کا جو ابتدائی کچھ اصول اور ضابطے تھے وہ ہم پڑھ لیں گے، اور کل سے سورہ فاتحہ سے اور اعوذ باللہ تعوذ اور بسم اللہ سے انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کریں گے، اور اس کا لفظی ترجمہ اور باقی جو اس کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی تفسیر کی، تفسیر جو ہے نا وہ تابعین کے اقوال کے ساتھ۔ تو یہ چیز پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ تابعین جو ہے وہ صحابہ کے بعد ایک بڑا ہی اہم ایک دور ہے، اور وہ ایسا دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دور میرا، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ تو یہ جو ہے نا وہ دور ہے جس میں تابعین جو ہے وہ موجود ہیں۔ چلیں تو یہ جو ہے نا وہ اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے ذریعے سے، تفسیر قرآن کی صحابہ کرام کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، اور قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال سے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان کی جو کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ 102 سے میں آپ کے سامنے جو عبارت ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں اذا لم تجد التفسیر، جب آپ نہ پائیں تفسیر فی القرآن، قرآن میں، ولا فی السنہ، نہ آپ کو سنت میں ملے، ولا وجدتہ عن الصحابہ، اور نہ آپ کو صحابہ سے یہ تفسیر آپ اس کے اقوال میں پائیں، فقد رجع کثیر من الائمہ فی ذلک الی اقوال التابعین، تو بہت سارے جو ائمہ ہیں وہ تابعین کے اقوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور دوسری جگہ انہوں نے صفحہ 37 پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تابعین میں سے بہت سے تابعین ایسے ہیں جنہوں نے تفسیر صحابہ سے لی ہے، اور وہ تفسیر میں اس قدر ماہر ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی تفسیر ہے، جیسے کما قال مجاہد، جیسے مجاہد رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عرضت المصحف علی ابن عباس، کہ میں نے جو ہے نا وہ مصحف یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر پیش کی، اور انہیں میں سناتا رہا۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ ہر آیت پر مجھے جو ہے نا وہ روکا، اور وہ اسألہ عنہا، میں ہر آیت پہ ان کو روکتا تھا اور ہر آیت پہ ان سے میں سوال کرتا تھا۔ اور اسی وجہ سے امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اذا جاءک التفسیر عن مجاہد، جب آپ سے قرآن کریم میں مجاہد رحمہ اللہ کی کوئی تفسیر آتی ہے نا فحسبک بہ، تو آپ کو وہی کافی ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد کہیں جانے کی اور کچھ جو ہے نا وہ اس میں کرنے کی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ امام شافعی، امام بخاری اور دوسرے جو ائمہ ہیں وہ اہل علم میں سے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں انہوں نے مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر تابعین میں سے اس کو اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا
کہ صحابہ کے بعد تابعین کا جو دور ہے یہ بڑا بہترین دور ہے. اگر تفسیر آپ نے لینی ہے تو آپ جو ہے نا وہ تابعین کے دور تک تفسیر لے سکتے ہیں. یہاں تک تفسیر جو ہے نا ائمہ نے لی ہے. تو اس کے بعد ایک دو مثالیں اس کی ہم ذکر کر لیتے ہیں، بلکہ ایک ہی مثال کافی ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. باقی جب یہ آئے گا آگے ڈیٹیل قرآن کریم میں تو پھر وہاں پہ ہم ذکر کر لیا کریں گے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ذکر کی ہے کہ استوا الی السماء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں استوا کا معنی انہوں نے کیا ہے ارتفع، یعنی بلند ہوا، اور مجاہد رحمہ اللہ نے استوا کا معنی کیا علی العرش. تو دونوں کا معنی سیم ہی ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اختلاف تنوع جب ہوتا ہے تو دونوں تفسیریں لی جا سکتی ہیں، اختلاف تضاد جب ہوتا ہے تو دونوں میں سے ایک کو راجح قرار دینا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تفسیر کا ایک دوسرا طریقہ جو خطرناک بھی ہے، بلکہ اس کی دو قسمیں ہم بنائیں گے. یہ جو اس وقت ہیڈنگ آپ کے سامنے موجود ہے، اس ہیڈنگ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفسیر جو ہے وہ جب ہمیں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملی، قرآن کی تفسیر ہمیں احادیث سے نہیں ملی، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے نہیں ملی، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے نہیں ملی. اب کچھ آیات اس طرح کی ہوں گی جس میں تفسیر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے چل رہی ہے، یعنی مسائل ہے نا، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے مسائل کے لیے ہے. اس میں ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، ہر دور کے مسائل اس میں سے نکلیں گے. اب ایک عالم دین کھڑا ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم کی آیات کو اس میں سے جو دور حاضر کے مسائل ہیں وہ اخذ کرتا ہے اور وہ ہمیں بیان کرتا ہے. تو اگر تو وہ جو عالم دین وہ جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہا ہے وہ قرآن کریم کو جاننے والا ہے، لغت کو جاننے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر ہم اکارڈنگ ٹو ڈکشنری دیکھیں گے نا، لغت کے حساب سے دیکھیں گے کہ بھائی اس آیت کی تفسیر کیا لغوی طور پر ہو رہی ہے یا جو ہے نا وہ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین کے اقوال سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے کسی اصول سے ٹکرا تو نہیں رہی. تو پھر اس میں سے کوئی بھی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں ہر قسم کے علوم موجود ہے نا. اب ہر شخص اپنے جو ہے نا وہ علم کے مطابق اس میں سے مسائل اخذ کرتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کی بنیاد کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہمارے اور یہ تفسیر صحیح ہے اس کی، یعنی آپ دو قسمیں بنا لیں. ایک ہوتا ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تفسیر محمود، جس کو کہتے ہیں کہ یار یہ اچھی تفسیر ہے، یعنی یہ عالم دین جو ہے یہ کتاب و سنت کا پابند ہے، یہ کسی کا مقلد نہیں ہے، یہ جو ہے نا کسی خاص طبقے یا خاص فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ جو ہے نا وہ بس بات کرتا ہے تو بس اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، اپنی بدعت کی بات کرتا ہے، یا جو اس نے سوچا ہوتا ہے. یعنی دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جو پہلے قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے اور اس میں سے مفہوم اخذ کرتا ہے اور جو اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بیان بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے اپنا ایک مقصد سوچ لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا کسی چیز کو جائز قرار دینا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یار یہ والی چیز میں نے لے لی ہے، اب کر لی ہے، اب مجھ سے ہو گیا ہے، اب میری زبان سے نکل گیا ہے، اب اس کی دلیل تلاش کرو. اب وہ کیا کرتا ہے کہ قرآن کریم کے آیات کو اپنے حساب سے وہ پھر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں یار مجھ سے، اب مجھے سے ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے ایک فون آیا ایک شخص کا، تو کہنے لگا شیخ صاحب وہ یہ فلاں مسئلہ جو ہے، یہ فلاں واقعہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو ثابت نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے یا من گھڑت روایات آپ نے بیان کر دی ہے، یہ تو درست نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگا شیخ صاحب اس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے، میں نے کچھ دن پہلے ہی یہ اس پہ ایک بندے نے اور نے سوال کیا تھا، میں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوا ہے، مجھے یاد ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس مفہوم کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہے. کہتا واقعی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی نہیں ہے، کیا کریں اب؟ تو کہتا ہے یار وہ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا، کہتے کہیں سے تو تلاش کریں، کچھ اس طرح کے مفہوم کی کوئی چیز نکل آئے. میں نے کہا ہوا کیا بھائی؟ کہتا جی وہ میں نے جو ہے نا فلاں جگہ پہ یہ واقعہ بیان کر دیا ہوا ہے، تو وہاں پہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب اس میں سے ایک بندے نے کہہ دیا جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو اب مجھے جو ہے نا وہ دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں لا کے دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر جا کے ان کو بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہے تو وہ تو مجھے سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ بندہ جو ہے نا تحقیق کے بغیر بات کرتا ہے، تو میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی وہاں پہ. میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کی بات کے سامنے تیری اپنی عزت تجھے جو ہے نا وہ زیادہ پیاری ہو گئی ہے. ایک تو نے بات قرآن کی بغیر تحقیق کے کر دی، قرآن کی بات تو نے جو ہے نا، اور یہ اللہ کی بات ہوتی ہے، آگے میں ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ.
تو یہ اللہ کی بات ہوتی ہے. تو نے ایک تو بغیر تحقیق بات کر دی, اب تجھے اللہ کی جو ہے نا مقابلے میں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. میں نے کہا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جا کے ان سے معافی مانگ اور اس بندے کو شکریہ ادا کر اس بندے کا کہ بھائی آپ کی وجہ سے میری اصلاح ہو گئی, میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا, میں نے کہیں سے سنا تھا, یا جو بھی معاملہ ہے اس کا شکریہ ادا کر اور اس کو کہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک بندہ اگر غلطی مان لے, غلطی ماننے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ غلطی ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر بندے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو مان لینا یہ بڑے دل کی علامت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی بس مجھ سے میں نے کر دیا بیان, تو بس جو میری زبان سے نکل گیا اب مجھے اس کی دلیل چاہیے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ مفسر کو بھی دیکھیں جو تفسیر کر رہا ہے کہ بھائی وہ اس قابل ہے کہ وہ تفسیر کر سکتا ہے, اس قابل ہے کہ وہ یہاں سے کوئی مسئلہ اخذ کر سکتا ہے, اس نے جو ہے نا وہ لغت بھی پڑھی ہو, اس کو عربی لغت بھی آتی ہو, اس کو جو ہے نا سیرت بھی آتی ہو, اس کو حدیث بھی آتی ہو, اس کو فقہ بھی آتی ہو, اس کو قرآن کریم کا جو ایک طریقہ کار ہے, ایک پیٹرن ہے, اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. قرآن میں ناسخ اور منسوخ بھی ہے, قرآن میں جو ہے نا وہ واقعات بھی موجود ہیں, قرآن کریم میں قصے موجود ہیں, قرآن کریم میں مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں کے مفہوم کیا ہیں, کیسی باتیں ہوتی ہیں اس میں. اور عبادت اگر کوئی چیز ذکر ہو رہی ہے, جیسے نماز ذکر ہو رہا ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی ڈیفینیشنز کیا ہے. یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے. اور اگر اس طرح کا بندہ ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر دوسرا بندہ ہے, دوسرے ٹائپ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تفسیر کر رہا ہے, تو اس کی اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں. اچھا, امام زرقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں مناہل العرفان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 43 پہ 43 ہے, فالتفسیر بالرأی الجائز یجب ان یلاحظ فیہ الاعتماد علی ما نقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مما یونیر السبیل. یہ پوری عبارت پڑھنے کے بجائے میں خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک جائز تفسیر وہ ہوتی ہے جو بندہ اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ اس کو صحابہ کے اقوال بھی پتہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پتہ ہے, اور پھر وہ اپنی رائے اس میں بیان کر رہا ہے, جو لغت کو بھی جانتا ہے, قرآن کریم کے اسلوب کو بھی جانتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی جانتا ہے, شرعیت کے جو قانون ہیں بنیادی اس کو وہ بھی پتہ ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیسے کب نازل کیا, کس پہ نازل کیا, اور اس کا سبب کیا تھا, یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے. یہ بندہ تفسیر کر سکتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے. دوسری جو تفسیر ہوتی ہے نا, اما الذی لا یجوز من ذلک, جو تفسیر جائز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بندہ قرآن کی تفسیر کرے جو اس کا اہل نہیں ہے. یعنی کوئی بھی بندہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یار قرآن تو بڑا آسان ہے, میرے بھائی سمجھنے کے لیے آسان ہے, اس کو سمجھا جائے آسان ہے, لیکن قرآن کریم کی کسی آیت کو بیان کر کے کسی کے بھی سامنے اپنا مفہوم بیان کر دینا, یا دھڑلے سے قرآن کریم کی آیات کو دلیلوں کے طور پہ بیان کرتے رہنا, یہ جائز نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے نا یہ اصول ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں, پھر وہ تفسیر اگر نقل کرتے ہیں آگے تو بتا دیں بھائی میں نے تفسیر ابن کثیر میں یہ پڑھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے, شیخ جنید صاحب نے یہ کہا ہے, فلاں عالم دین سے میں نے یہ سنا ہے. اس کی طرف نسبت کر کے کرے گا نا تو غلطی اس کی کہلائے گی. مثال کے طور پر میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر میں یہ جو ہے نا وہ چیز پڑھی ہے, تو کیا ہوگا, اب وہ بات انہوں نے کہی ہے نا, میری اپنی بات تو نہیں ہے, تو وہ ان کی طرف چلی جائے گی. لیکن جب میں خود سے دھڑلے سے کہہ رہا ہوتا ہوں, اور میں نے خود پڑھا ہے قرآن کی آیت میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ بیان کرتا 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 اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب سب کچھ بیان کر سکتا ہوں, میں اب میرے سامنے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, میں نے کیونکہ قرآن کریم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے, اب میں اس کی تفسیر خود سے کر سکتا ہوں. نہیں, جتنا سیکھا ہے اتنا آگے بیان کریں, یہ بہت اچھی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پتہ چلتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ, لیکن جتنا جیسے پتہ چلتا ہے ویسے پہنچانا, اپنی بیچ میں ایڈیشن نہیں کرنی. اس بات کو یاد رکھ لیں, یہ ایک بنیادی نقطہ ہے تفسیر کرتے ہوئے. کیونکہ اصل پتہ کیا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم منع کیوں کرتے ہیں. لوگ اب اس میں اعتراض کریں گے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا, آپ آگے بیان. بھائی اس میں مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے بیان کی ہے نا وہ اسی طریقے سے آگے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی تفسیر وہ بیان کریں
جو اللہ نے بیان کی ہے، قرآن کریم کی تفسیر وہ بیان کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، قرآن کریم کی تفسیر وہ کریں جو صحابہ نے بیان کی ہے، جو تابعین نے بیان کی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ خود سے کوئی نیا مسئلہ نکالنا شروع کریں گے نا، جیسے آج کے دور میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر تو آپ اس کے اہل ہیں، عالم ہیں اور نکال سکتے ہیں مسئلہ اور آیت کی تفسیر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اہل نہیں ہے تو پھر غلطیاں کرتا ہے، اور غلطیاں کرتا ہے تو پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اور معاشرے میں ہر بندہ پہچان نہیں سکتا نا۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار جس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی ہے تو یہ عالم ہی ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے، یا میڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، یا اس کا یوٹیوب چینل ہے، اتنے جو ہے نا لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہوگا نا۔ تو اس نے یہ کہہ دیا۔ اب اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب قرآن کریم میں نا ایک آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس مثال کو غور سے سننا آپ نے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی جو واضح ہے، روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، صبح رکھنا ہے اور رات تک پورا کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے ویڈیو بنا دی، اس نے کہا جی میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میرے سامنے یہ آیت آئی کہ روزے کو رات تک پورا کرنا ہے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم تو روزہ جو ہے نا مغرب سے پہلے کھول لیتے ہیں، اور مغرب سے پہلے تو ابھی روشنی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، ہمیں تو روزہ رات کو کھولنا چاہیے، اور رات جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوتی ہے۔ اب مغرب کی نماز پڑھ کے بھی آتے ہیں تو تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے، تو اندھیرا تو جا کے کہاں اتنی دیر بعد ہوتا ہے، تو ہمیں روزہ نماز کے بعد کھولنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، رحمہ اللہ، فوت ہو گئے وہ، کورونا میں فوت ہو گئے تھے۔ تو وہ نا ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ اس کی ویڈیو بھیجی، کہنے لگے شیخ صاحب یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کی دلیل دے رہا ہے، تو یہ تو مسئلے والی بات ہے، اگر تو واقعی اس طریقے سے ہے تو یہ تو بڑی مسئلے والی بات ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ رات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بھائی صاحب نے جو رات کی ڈیفینیشن سمجھی ہے اندھیرا، یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے؟ دنیا کی کسی لغت میں، وہ آپ انگلش ڈکشنری اٹھا لیں، آپ نائٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، آپ اردو ڈکشنری اٹھا لیں، آپ عربی ڈکشنری اٹھا لیں، کسی میں بھی رات کی ڈیفینیشن اندھیرا نہیں لکھی ہوئی، کسی میں بھی رات کی ڈیفینیشن یہ نہیں لکھی ہوئی کہ بھائی جب بالکل، میں نے کہا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جس طرح کمرے میں لگی ہوئی ایک لائٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کا بٹن بند کریں فوری طور پر اندھیرا ہو گیا، جیسے آن کریں آپ روشنی ہو گئی، ایسے تھوڑی سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا تو رات ہو گئی، اب سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر روشنی رہتی ہے، تو میں نے کہا اسی کو رات کہتے ہیں۔ اس میں پھر احادیث ہیں، میں نے ان کو سارے ریفرنس دیے، بلکہ اس پہ میں نے 2017-18 میں شاید میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ 17 منٹ کی ویڈیو تھی، وہ ابھی بھی میرے چینل پہ کہیں پڑی ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ ایک بندہ جس نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا اور ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے یہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ذکر ہے، اب ظاہری طور پر عوام کو یہی لگتا ہے، عام بندے کو یہ لگتا ہے ہاں یار رات کو روزہ کھولنا چاہیے، یعنی ابھی تک جو علماء کر رہے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بالکل غلط تھے، اور یہ بھائی صاحب ان کو آج کے دور میں یہ پتا چلا کہ رات تک روزہ پورا کرنا، اور رات کی ڈیفینیشن خود سے بنا کے ساری چیزوں کا علم نہیں ہے نا، اب پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو لغت سے بھی دیکھ لیں، اس کو شریعت میں قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ حدیث سے ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم جمع کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس ٹائم کھولتے تھے، صحابہ کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ صحابہ کس ٹائم پہ کھولتے تھے، تو مسئلہ واضح ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہے، قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی ہے، تو ہم نے جب دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا، وہ اس کو ہم نے واضح کر دیا، تو اس لیے نا اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کیا ہے کہ جو قرآن کی تفسیر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کسی ایرے گرے بندے کی بات نہیں ہوتی، قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم کے جو کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں۔ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے اس طرح باقی چیزیں مخلوق ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں نا، کلمات ہیں اس کے، وہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو کتنی جیلیں کاٹنی پڑی اور کتنی سزائیں انہوں نے لی، صرف اس بات کا جو ہے نا وہ اس بات پہ لڑتے ہوئے کہ بھئی قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلمات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس بات کو اپنی طرف سے مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اس میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے، قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے فواحش کو
حرام قرار دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں اور جو ان میں سے باطن ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہوں یا ظاہری ہوں، لوگوں کے سامنے جا کے کریں یا کہیں پہ بھی، والاسم والبغی، گناہ اور زیادتی، بغیر الحق، بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اور کہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کبھی دلیل ہی نازل نہیں کی، وان تقولوا، اور یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کریں، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ بات جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب ہم بیٹھے بیٹھے دیکھیں نا، ہماری مطلب دو دوست ہیں اور ایک دوست دوسرے کے بارے میں نا باتیں کرنا شروع کر دے کہ اس نے جو ہے نا وہ کل یہ کہا تھا، کل یہ کہا تھا، کل یہ کہا تھا، وہ کہے یار میں نے کب کہا تھا، تم مجھ پر الزام لگائی جا رہا ہے۔ اچھی باتیں بھی ہوں تو تھوڑی دیر برداشت کر کے کہے گا بھائی بس کر بھائی، میں نے یہ نہیں کہا۔ تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا، فلاں جگہ یہ ہے، یہ اسلام میں ہے، یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ بھائی وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، وہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اپنی طرف سے کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو جو اللہ نے کہا ہے وہ تو اگر ہم بیان کروں تو ٹھیک ہے، وگرنہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حرام قرار دیا اللہ نے کہ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ جانتے ہو تو بات کر سکتے ہو، نہیں جانتے تو بات کرنا حرام ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت 168 اور 169 ہے، 169 ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا، اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، بھائی کہہ دے کچھ نہیں ہوتا، کانفیڈنس چیک کر اپنا، تو اپنا علمی مقام چیک کر، اب تو کہہ ہی سکتا ہے نا، کچھ تو پڑھ لیا تو نے، کچھ تو تیرے پاس آ ہی گیا ہے، کچھ تو تیرے پاس نالج ہے، کچھ تو ادھر ادھر سے سن ہی لیتا ہے، کچھ تو علماء کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اب کہہ دے تو کوئی بات نہیں، قرآن میں تو بات کر ہی سکتا ہے اپنی طرف سے۔ تو یہ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں، ہاں یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری جو اس میں دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہیں کا صیغہ ہے، نہ تو پیچھے لگ اس چیز کے جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر، بے شک سماعت، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا بھائی، کان، آنکھ، دل، ہر چیز جو بات کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بھی سوال ہوگا، زبان سے بھی سوال ہوگا، ہاتھوں سے بھی سوال ہوگا، ہر چیز سے سوال ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تو ہم نے بھائی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے نا بغیر علم کے بات نہیں کرنی ہے۔ وہ بندہ تفسیر نہیں کر سکتا جو عالم نہیں ہے، جس نے بنیادی علوم نہیں حاصل کیے، وہ کیسے تفسیر کرے گا، خود سے کیسے جو ہے نا وہ مسئلہ نکال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری شرط او یتبع ہواہ وینتصر لبدعتہ ورائہ، ایک وہ بندہ جو بدعتی ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا نا کہ پہلے کوئی کام کر لیا، اب دلیل تلاش کر رہا ہے، یعنی باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے کچھ، تو اب کہتا ہے کہ یار اس کی کسی نے سوال کر لیا بھائی یہ تو کیوں کرتا ہے، تو اس نے کہا بس وہ میرے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کی کوئی دلیل تو ہوگی نا قرآن و حدیث سے، کچھ تو نے سوچا ہوگا، ہمارے مسلمان تو اس طرح کرتے ہیں، اب کرتے چلے آ رہے ہیں، بس جس طریقے سے چل رہا ہے، دلیل کا سوال نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں پوچھتے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اپنی نمازیں ہی نہیں ہم نے کبھی آج تک سیٹ کی، کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بھائی جو نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے؟ کیا میں نے کبھی اس کو جو ہے نا وہ خود سے پڑھ کے خود سے کسی دلیل کی بنیاد پر اس کو جو ہے نا میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جب بتایا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کیونکہ وہ سالوں سے کرتا چلا آ رہا ہوتا ہے، اب وہ اس کی دلیل تلاش کرتا ہے، یار کہیں نہ کہیں سے کچھ تو مل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤں گا، پھر جا کے سہارا لیتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا، پھر سہارا لے رہا ہوتا ہے شیخ گوگل کا، پھر یوٹیوب سے پوچھ رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے نا کسی عالم دین کا بھی نمبر نہیں ہوتا نا ہمارے پاس کہ کسی کو فون کر لیں اور کسی سے مسئلہ ہی پوچھ لیں کہ یار ہمیں بتا دیں کہ اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں تو حل کیا ہے اس کا۔ تو بہرحال ایک بندہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کو نا چیزیں مطلب مزہ آتا ہے گناہ کرنے میں، وہ
کہیں نہ کہیں سے تلاش کرتا ہے یار کوئی دنیا میں نا ایسا عالم دین ہو جو داڑھی کاٹنے کا فتویٰ دیتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا عالم دین ہو جو میوزک کو حلال کرتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا عالم دین ہو جو شراب کو حلال کرتا ہو کسی نہ کسی طریقے، اور مل تو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے علماء ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علماء سو، یہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، یہ پیسے پہ بک جاتے ہیں، یہ وڈیرے لوگوں کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں کے آس پاس چاپلوسی کر رہے ہوں گے، یہ جو ہے نا وہ فیم حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنا ضمیر ایمان سب بیچ چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے علماء معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ بھائی ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی ایک رکشے والا وہ کسی کا سامان لے کے بھاگ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے رکشے والے غلط ہو گئے، وہ ایک غلط ہے۔ تو اس فیلڈ کے اندر بھی کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، علماء میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کے سامنے آئے ہوتے ہیں، بھیس بدلا ہوتا ہے انہوں نے، یا تو ان کو پیسہ دیا جا رہا ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے اب ایک بندہ وہ کافر ہے اور وہ آ کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہو بھائی نماز چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، یا ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا، یہ کر لو وہ کر لو، اور زیادہ تر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بدعات لوگوں میں عام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ اب اگر جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا یار یہ کون سا اسلام ہے، یہ کرنے نہیں دے رہا، اور کئی دفعہ جو ہے نا وہ آسان کاموں کے اندر جو ہے نا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب ایک بندہ وہ پیسے کے چکر میں بادشاہ کی تعریف کیے جا رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر رہا ہے جس میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح کی حدیثیں ہیں، من گھڑت حدیثیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس طرح کے بہت سے واقعات مل جائیں گے جب ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں نا، اور اس کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ چھوٹی کتابوں میں تو صرف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، بڑی کتابوں میں آپ کو واقعات اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو میری کیونکہ اسپیشلائزیشن مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں ہی ہے، تو ہم نے اس طرح کے بہت سے واقعات پڑھے بھی ہیں۔ تو اس میں ایک بندہ تھا، وہ جو ہے نا وہ ایک بادشاہ کا جو ہے نا خاص تھا، اس کے دربار میں ہمیشہ رہتا تھا، اور مشاورت کے لیے تھا، مشیر تھا اس کا، جو ہے نا وہ دینی حوالے سے کچھ مشورے دیتا تھا۔ اس کو کس دن پیسوں کی ضرورت تھی، تو کیا ہوا، ایک بچہ جو ہے نا بادشاہ کا روتا ہوا آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے قاری صاحب نے مارا ہے۔ اچھا، تو بادشاہ کہتا جی کیوں مارا ہے، اس جو ہے نا وہ پتہ کرو اس سے۔ تو فوری طور پر نا اس نے تعریف کرنی شروع کر دی بادشاہ کی، اور جو استاد تھے، قاری صاحب تھے، اس کی جو ہے نا وہ بے عزتی کرنی شروع کر دی، اور حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی کہ جو قاری صاحب بچوں کو مارتے ہیں یا ان کو جو ہے نا سزا دیتے ہیں، اس کو اس طریقے سے عذاب ہوگا، اللہ نے منع کیا ہے، حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے، اپنی اپنی سندیں بیان کر کے نا اس نے اس طرح کی کچھ باتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ بادشاہ نے کہا ادھر آ بھائی، بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے کہا ادھر آ بھائی، یہ تو بات بیان کر رہا ہے یہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں سند میں موجود ہے۔ بادشاہ نے اس کو دربار سے نکال دیا اور اس کو کوڑے لگوائے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اب اس کو چاہت تھی کہ یار مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر حدیثیں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو، یہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بال مبارک ہیں۔ او بھائی، ابھی جو ریسرچیز ہوئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ آخری بال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ دفن ہو گئے تھے، اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سلائی مشین ہے، او بھائی کدھر سے آ گئی، اس دور میں تھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی وہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گھر میں موجود تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی تھی تندور میں، تو جو ہے نا وہ اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میں جو ہے نا وہ ایک روٹی لگا دیتا ہوں۔ جیسی روٹی لگائی تو اس میں کیا ہوا کہ تندور بجھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ٹچ ہو جائے کبھی بھی زندگی میں، جس نے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، بیعت کی، تو ہر اس شخص پہ آگ حرام ہو جاتی۔ اچھا، یہ حدیث اب صحیح مسلم میں کہیں ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے، فاطمہ اور باقی لوگوں کو بھی، حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو سوال کرنا چاہتی ہے کر لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کل میں تجھے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ میں کام نہیں آؤں گا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے جی اگر چھو لیا تو آگ بجھ جاتی ہے۔
وہ بھائی یہ صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں اور ویسے بھی من گڑت حدیث ہے، تو ریفرنس بیان کر دیا، ہم میں سے کوئی عام بندہ کھڑا ہوتا ہے بغیر ریسرچ کے جو ہے نا وہ اس کو آگے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ بھائی معاشرے کے اندر ہمیں آنکھیں کھول کر، جیسے ہم دنیاوی کاموں میں جاتے ہیں نا، کہ ایک بندہ چارجر لینے جاتا ہے تو بھائی کہتا ہے، پوچھتا ہے بھائی اوریجنل ہے کہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی فرسٹ کاپی، نہیں اوریجنل چاہیے۔ گاڑی لینے جاتے ہیں تو ساتھ مکینک لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ چیک کر اس کو اچھے سے، کہیں جو ہے نا وہ اس کا انجن ریپلیس تو نہیں ہوا، یہ کہیں باڈی پہ اس کے کام تو نہیں ہوا، یہ خراب تو نہیں ہے۔ کپڑا لینے جاتے ہیں تو خواتین کتنے سوال کرتی ہیں، بھائی رنگ تو نہیں اترے گا، بر تو نہیں لگے گا، اور دین بس ٹھیک ہے جیسے آ رہا تھا ویسے چل رہا ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کلاس بھی آپ دیکھ لیں، ابھی کلاس میں کیا ہوتا ہے، بالکل خاموشی، کوئی سوال نہیں کرتا، کیوں؟ بس چل رہا ہے، شیخ صاحب نے جو کہہ دیا صحیح ہوگا۔ وہ بھائی سوال کرو، شیخ صاحب کو بھی جو ہے نا وہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ہمیں بھی جو ہے نا وہ بتائیں کہ بھائی یہ شیخ صاحب اس طریقے سے آپ نے بیان کر دی ہے، بات یہ اس طریقے سے نہیں تھی، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم بھی تھوڑا دماغ جو ہے نا وہ حاضر کر کے بیٹھیں کہ بھائی شاگرد ہمارے وہ اب ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ جو ہے نا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بس اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو دوسرا وہ بندہ جو ہوتا ہے نا جس کی تفسیر قابل قبول نہیں ہوتی، وہ اپنی بدعت کے حوالے سے دلیل بیان کر رہا تھا، کسی خاص فرقے کا بندہ ہوگا اور اسی فرقے کی دلیلیں قرآن و حدیث سے نکال کے دے رہا ہوگا، دیکھو ہمارے فرقہ یہ جو ہے نا قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ اس طریقے سے جائز ہے، اور ایسی ٹوٹی ہوئی جو ہے نا وہ تھکی ہوئی دلیلیں دے گا کہ بندہ جو ہے نا وہ عقل مند بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لوگ کیوں فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، حالانکہ اس کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر اب ایک بندہ بیان کرے کہ جی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ ختم دلاؤ، اچھا کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا لفظ آیا جی، نعوذ باللہ۔ اب ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ختم لگا دی، مہر لگا دی، وہ سن نہیں سکتے، اب وہ بہرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اچھا مہر لگا دی، ختم کا لفظ آ گیا، تو وہ ختم کا لفظ لے کے ظاہری طور پر معاشرے کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ کرتے تھے یہ کام۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ہمارے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے، وہ اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، ہاں یار دلیل تو اس نے دی ہے قرآن سے، اور قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں ہر بندہ جو ہے نا۔ یہ جو فرقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، آگے وہ سارا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرقے بنیں گے، وہ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، 2-3 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت 71 فرقۃ، یہ حدیث اس کو غور سے سنیں کہ بے شک بنی اسرائیل وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، فَحَلَقَتْ 70 فرقۃ، تو اس میں سے 70 فرقے ہلاک ہو گئے، وَخَلَصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک فرقہ بچا تھا، وَإِنَّ أُمَّتِي، اور بے شک میری امت، سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقۃ، اور بے شک میری امت ان قریب ان کے فرقے بنیں گے 72 فرقے، تَهْلِكُ 71 فرقۃ، ہلاک ہو جائیں گے اس میں سے 71 فرقے، وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ، اور ایک فرقہ باقی رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من تلک الفرقۃ، یہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعہ، الجماعہ، یہ جماعت ہے، اور دوسری روایات میں اس کی وضاحت موجود ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی دین کی بنیاد وہ ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ خالص سوال کرنا چاہیے بھائی اس کا ریفرنس کیا ہے، کہاں یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، قرآن کریم کی کون سی آیت میں موجود ہے۔ جب تک یہ نہیں پوچھیں گے تب تک بھائی معاملہ حل نہیں ہوگا، وگرنہ جو ہے نا ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پاس قرآن ہے، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پاس حدیث ہے۔ ہمیں ان سارے واسطے اور وسیلے درمیان سے ختم کر کے ڈائریکٹلی وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہماری جو کوشش ہے نا وہ یہی ہے کہ بھائی ہم سب لوگ وہ ڈائریکٹلی قرآن کریم کو سمجھیں۔ یہ جو گرامر کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں نا قرآن کریم کا ترجمہ، وہ اسی لیے ہے کہ بھائی میں اور آپ دونوں ایک جیسا قرآن سمجھ سکیں۔ میں اگر بیٹھا ہوا یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ بھی بیان کر دوں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کہیں کہ شیخ صاحب نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، وہ صحیح ہی ہوگا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یار یہ کیوں ہے، اس کا ترجمہ اس طرح کیوں کیا گیا ہے، اس طرح کیوں نہیں کیا گیا، اس کا ترجمہ ماضی میں کیوں کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ مستقبل میں کیوں کیا گیا ہے، اس کا لغوی طور پر کیا ترجمہ ہے۔ تو یہ چیزیں ساری آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ میں اتنی محنت نہیں کر سکتا، میں ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، یاد آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کو
اس میں سے مسائل نکالنے کا طریقہ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ محنت کر لیں گے، تھوڑا بہت یاد کر لیں گے، تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اپنی کوشش کر لیں گے، اس میں لیکچر سارے لیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ لیکن اگر سستیاں کریں گے، معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یار لیکچر لے لیا، جس طرح عام طور پہ زندگی چلتی ہے، خود بدلنے کی کوشش اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بدل نہیں سکتی۔ جو بندہ بیڈ سے اٹھتا ہے خود ہی، وہ سارا دن کے کام کر لیتا ہے، اور جو سویا رہتا ہے وہ سارا دن کے کام جو ہے نا اس سے رہ جاتے ہیں۔ تو اٹھنا آپ کو ہی پڑے گا، محنت آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی، باقی ہم جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ صحیح بخاری میں ایک 100 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں علم کو قبض کریں گے انتزاعا یکدم کھینچ کر، ينتزعه من العباد کے بندوں سے نا راتوں رات اچانک علم اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کیسے قبض کرے گا؟ بقبض العلماء، علماء کو فوت کرنے سے۔ علماء فوت ہوتے جائیں گے، علم اٹھتا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں علماء بڑے بڑے موجود نہیں ہیں، اب کتنے یوٹیوبرز ہیں، اس میں کتنے علماء ہیں جو پختہ علماء ہیں، جو اچھے پڑھے لکھے ہیں، وہ مدارس میں بیچارے گم ہیں، کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوں گے، اپنا پڑھا رہے ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے۔ ان کو پتہ ہے یہ دنیا پتہ نہیں عجیب سی دنیا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ان کے پاس جا نہیں رہے، ہم لوگ سیکھنے کی جو ہے نا وہ تگودو ہی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ تو علماء فوت ہوتے جا رہے ہیں بڑے بڑے سارے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتیٰ اذا لم یبق عالما، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، یعنی دنیا کے اندر علماء فوت ہو جائیں گے، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جو ہے نا وہ لوگ یہ جو جاہل لوگ ہوں گے، جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا سردار بنے گا، لوگ بنا لیں گے رؤوسا جہالا، اپنا سردار جاہل لوگوں کو، تو جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کے سردار ہو جائیں گے، ان سے وہ مسائل بھی پوچھیں گے، اپنے لیڈرز بھی بنائیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے، جی باس نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، یہ جی فلاں شخص نے یہ بات کر دی ہے، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ کہیں گے کر لو، جائز ہے، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، کر لو، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں بھائی، یہ بھی جائز ہے، سب کچھ ہی حلال ہو رہا ہے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی۔ تو پتہ کیا چلا کہ سوال کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، بھائی میں سوال کس سے کر رہا ہوں؟ کیا اس کے پاس ڈگری ہے؟ کیا علماء نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے؟ کیا اس نے تھوڑا سا ٹائم لگایا ہے مدارس کے اندر یا سیکھنے کے مرحلے میں؟ کیا یہ جو ہے نا وہ صرف کتابیں پڑھ کے تو نہیں ہمارے پاس آ گیا کہ اس نے بنیادی طور پر علماء سے علم حاصل کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو علم ہے نا یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے نا وہ بس کتابوں سے پڑھا اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ بہت غلطیاں ہیں بھائی، آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی ویب سائٹس ہیں، کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، کون سی انفارمیشن صحیح ہے کون سی غلط ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی انفارمیشن ہے، ایک چیز کو اٹھا لیں 100 کتابیں، 200 کتابیں ہیں، اگر آپ ایک موضوع پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہیں تو آج کر سکتے ہیں، کتنا علم ہے، اب اس میں سے صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا دیکھیں کیا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، اور ہم کہتے ہیں 4 کتابیں پڑھ لی، مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتقوا الرأی فی دینکم، اپنے دین میں رائے نہیں دینی بھائی، اپنی رائے اپنے پاس رکھو، لوگوں دین رائے کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں ایاکم اصحاب الرأی، جو اصحاب رائے ہیں نا، جو لوگ اپنی بس رائے دیتے رہتے ہیں، قرآن و سنت سے ریفرنس نہیں دیتے، دلیل نہیں دیتے، ان لوگوں سے نا دور رہا کرو، ایاکم، بچ کے رہو، فإنہم اعداء السنن، یہ احادیث کے دشمن ہیں، سنتوں کے دشمن ہیں، آیتہم الاحادیث یحفظوها، ان کو احادیث نے تھکا دیا ہے، یہ حدیثیں حفظ نہیں کرتے، فقالوا برأیہم، یہ حدیثیں حفظ نہیں کرتے، دلیلیں ان کو یاد نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی، فقالوا برأیہم، تو اپنی رائے سے جو ہے نا وہ کہتے رہتے ہیں، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی یہاں تک؟ اب آگے چلتے ہیں، کچھ مثالیں میں ذکر کر کے پھر اپنی لاسٹ بات تک ہم چلتے ہیں۔ رائے سے مضموم جو تفسیر کی جاتی ہے نا، اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ الفاظ کو اپنی مرضی کے مفہوم میں اگر موڑ لے کوئی بندہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کی مثال یہ ہے،
سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے. اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نعوذ باللہ ید اللہ، اللہ کا جو ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہماری طرح کا ہی ہاتھ ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرح کا ہاتھ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے. پھر وہ ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب وہ کیسا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہے صفات کو ماننے کا طریقہ. جب ہم اپنی طرح سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے نا، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. اب کیسا ہے وہ ہمیں ظاہر سی بات ہے، وہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو دیدار کرائے گا اپنا، بلکہ ضرور کرائے گا، تو اس میں ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو چیز ہے نا، اس میں اپنی طرف سے رائے نہیں ہم دے سکتے، اس میں تعویل نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آیات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا، جس طرح قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب وہ نماز کا معنی کوئی ذکر لے لے یا دعا لے لے اور کہے کہ جی بس میں دعا کر رہا ہوں تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی اپنی خواہش ہے. اسی طریقے سے باطنی کوئی تفسیر کرتے ہیں، کوئی اپنا معنی گھڑ لیتے ہیں، جیسے والنجم اذا ہوا. اب نجم ستارے کا نام ہے تو وہ یہاں پہ کہیں جی نجم کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ ہمارے فلاں ولی ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، تو ان کا نام جو ہے نا وہ ذکر قرآن میں آیا ہے. اور بھائی کدھر سے ذکر آ گیا؟ یہ اپنی اس کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے مخصوص گروہی یا سیاسی نظریے کو قرآن پر مسلط کرنا. آپ دیکھیں جب ہماری سیاست ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی کئی لوگ قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ لکھ کے اپنی جو ہے نا کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب. ٹھیک ہے لوگوں خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے. ٹھیک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس طرح کی آیات اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی تمہاری سیاست کدھر ہے؟ قرآن کدھر ہے؟ قرآن کو اس کی دلیلیں کے لیے. اور ایک بندہ پلاٹ بیچ رہا تھا اپنے، مسجد تھی، مسجد کے ساتھ ایک سوسائٹی کاٹی نا انہوں نے، اور سوسائٹی کاٹی تو وہ قرآن اور حدیث سے دلائل دے رہا تھا کہ دیکھیں قرآن میں ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی عند بیتک المحرم. اسی طریقے سے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اس کے ساتھ اپنے گھر بنائے. تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ گھر بنانے چاہیے. یہاں پہ یہ سوسائٹی کٹی ہے اور آپ یہ پلاٹ خریدیں. مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ منع فرمایا ہے مسجد میں خرید و فروخت کی بات کرنے سے، اور وہ وہاں پہ پلاٹوں کی بات کر رہا ہے، بیچنے کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مولوی صاحب کو کہیں نہ کہیں سے پیسہ ملا ہوگا، کہیں سے کہیں نہ کہیں سے جس کی مسجد ہوگی اس نے کہا ہوگا بھائی ایسی سوسائٹی کٹی ہے تو ہمارا جو ہے نا یہ تھوڑا سا خرید و فروخت کی بات کر لیں. بھائی ان کو بتائیں کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں، ان کو بتائیں کہ قرآن اور حدیث اس لیے نہیں ہے. ہاں مسجد کے باہر ہم کھڑے ہو کے کمپین کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، یا کوئی باہر کوئی جو ہے نا اس طرح کی سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دیتے ہیں. مساجد اس لیے نہیں ہوتی. علماء کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کہاں جو ہے وہ اسلام نے کہاں تک ہمیں کس چیز کی اجازت دی ہے. جب علم نہیں ہوتا تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے عربی لغت کو نہیں جانتا، قواعد نحو کو مد نظر نہیں رکھتا، اور پھر اپنا معنی جو ہے نا وہ لے رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں خمر ہے، اب یہ نشاور چیز کو کہتے ہیں. کوئی یہ کہے جی نہیں نشاور اس سے چیز نہیں ہوتی، اس سے کوئی اور چیز مراد ہے، کوئی خوشبو مراد ہے، تو وہ اپنا معنی لے کر شراب کو حلال کر رہا ہو، تو یہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. آخری جو آج کا ہماری جو ہیڈنگ ہے لیکچر کی، وہ ہے الموقف الشرعی من الاسرائیلیات. اسرائیلی روایات جو تفسیر میں آتی ہیں وہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ کس طریقے سے اس کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسرائیلی روایات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پرانے جو قصے ہیں، اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، ایسے جتنے بھی قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے کسی بھی نبی کے، کسی بھی بندے کے قرآن یا حدیث میں کوئی واقعات موجود ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں اس کو اسرائیلی روایات ہیں. کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات. اب اسرائیلی روایات کے حوالے سے 3 قول ہیں علماء کرام کے، یا 3 قسمیں اس کی بنتی ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی باتیں، کیا ان کو قبول کرنا چاہیے، کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کے واقعے میں کوئی کسی بات کی جو ہے نا وہ تذکرہ، جیسے اس دن میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو کہ وہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ جو عورت تھی جس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ گناہ کی دعوت دی تھی، وہ کون تھی؟ اب اس کا نام کیا تھا؟ کیا قرآن میں کہیں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ اگر اسرائیلی روایات میں کہیں پہ ذکر ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویریفائی کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی ہاں یہی نام تھا اس کا، تو اس کا نام زلیخا تھا یا زلیخا تھا؟ اگر تو وہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی تھا تو مان لیں گے.
نہیں تھا تو اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا جو اس کی قسم ہے وہ ہے کہ اسرائیلی روایات کو قبول کیا جائے گا. کب؟ وَهُوَ مَا عُلِمَ صِحَّتُهُ بِالنَّقْلِ الصَّحِيحِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے. اسرائیلی کوئی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ بات اس طرح تھی، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. جیسے کہ ہمارے سامنے ابھی مثالیں موجود ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گیا. یا اسی طریقے سے کسی واقعے کو اگر حدیث جو ہے نا وہ وضاحت کر دے. جیسے ایک آدمی تھا الکفل، ٹھیک ہے، کفل نام کا جو آدمی تھا، اس کے بارے میں یہ لمبی حدیث ہے، ٹائم ہمارے پاس ہے، میں یہ سنا دیتا ہوں آپ کو. تو اس میں جو ہے وہ سیدنا سعد، یہ طلحہ کے جو ہے نا آزاد کردہ غلام ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ایک حدیث بیان کر رہے تھے. لو لم اسمعه الا مرة او مرتين حتى عد 7 مرات ولكن سمعت اکثر من ذلك سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا. تو یہ انداز تھا ان کا کہنے کا کہ کان الکفل من بنی اسرائیل، کفل جو ہے نا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا. لا يتورع من ذنب عملہ، کوئی بھی گناہ جو ہے نا وہ کرتے ہوئے کبھی ڈرتا نہیں تھا. ایک دفعہ اس کے پاس ایک عورت آئی، عورت نے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا کہ مجھے ضرورت ہے. فاعطاها 60 دینارا، اس نے اس کو جو ہے نا 60 دینار دیے کہ بھئی تم جو ہے نا میرے ساتھ تعلق قائم کرو گی. تو جب جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اور جو ہے نا وہ اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنے لگا تو بکت، عورت جو ہے نا رونے لگی. تو کفل نے پوچھا کہ ما یبکی کی، تجھے کیوں رو رہی ہے بھائی؟ پیسے دے دیے تجھے اور ہمارا آپس میں بات چیت ہو گئی ہے، تو کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے؟ اس نے کہا لیکن یہ مجھے پسند بھی نہیں ہے، ولیکنہ عمل اذا عملتہ قط، جو ہے نا میں نے یہ عمل پہلے کبھی کیا بھی نہیں ہے، میری ابھی بہت سخت ضرورت تھی جس کی بنا پر یہ میں کر رہی ہوں. تو بات ہوتی رہی تو اس نے جو ہے نا وہ اس پہ اعتراض کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو جا پھر یہ پیسے بھی لے جا، یہ تیرے لیے. اور اس نے پھر قسم اٹھائی کہ واللہ، اس نے کہا لا واللہ لا اعصی اللہ بعدها ابدا، میں اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آج مجھے جو ہے نا سمجھ آ گئی ہے کہ یہ واقعی نافرمانی کا کام ہے. گناہ ہے نا، دل کے اندر آواز تو آتی ہے نا، کھٹکا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے. یعنی آپ کسی کا کوئی فون اٹھا رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، ڈر لگتا ہے نا کوئی دیکھ نہ لے، ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو گناہ کہتے ہیں. کوئی بات بندہ کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی سن نہ لے، اسی چیز کو گناہ کہتے ہیں. تو والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ جو ہے وہ سینے میں کھٹکتا ہے. اس کے سینے میں کھٹکا، کفل نے جو ہے نا وہ توبہ کی، اسی وقت کہا کہ میں نہیں کروں گا کبھی بھی گناہ. فمات من لیلتہ، اسی رات فوت ہو گیا. فاصبح مکتوبا علی بابہ، تو اس کے دروازے پر صبح جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لکھوا دیا تھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا. اب یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بیان کیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں وہ درست ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہو. جیسے وہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، بنی اسرائیل کا قصہ ہے یہ، جو ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. 3 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا اور ایک اس میں سے جو ہے نا وہ تینوں معذور تھے، ان کا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو یہ جو واقعات ہیں بنی اسرائیل کے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں کہ صحیح ہے، ان کو آپ نے بیان کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا کچھ بنی اسرائیل کی چیزیں اس طرح کی ہیں یا روایات اس طرح کی ہے جو مسکوت عنہ ہے، یعنی اس پہ آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. اب ہوتا کچھ اس طرح تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، تو اہل کتاب جو ہے نا عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے، وہی مفسرون بالعربیہ لاہل الاسلام، اور مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی تمہیں عبرانی آتی نہیں ہے، اب یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں پتہ نہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا چیزیں ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں. تو لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تم ان کی تصدیق کرو اہل کتاب کی، نہ تکذیب کرو. پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، تم خاموش رہو، ٹھیک ہے. جو پتہ چل جائے گا اللہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ ٹھیک ہے تو مان لینا، وگرنہ جو ہے نا تم نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ انفارمیشن صحیح ہے کہ نہیں، تم یہی کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. یعنی ہم اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمہاری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم فالو اس کو کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. تمہاری کتاب کو ہم فالو نہیں کر سکتے، ایمان ہم لاتے ہیں
اب تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو ہمیں کیا پتا، تم اپنی اپنی کتابوں سے جو ہے نا وہ ترجمے کر کر کے ہمیں بیان کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر دیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر دیا، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ تو اس طرح کی روایات میں ہم خاموش رہیں گے۔ تیسرا جو ہے وہ مرفوض، جس کو چھوڑ دینا ہے، جس کو آپ نے قبول نہیں کرنا، جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے، عقل سے ٹکرا رہا ہے، نہ اس کو اس کی تکذیب کرنی ہے، نہ تصدیق کرنی ہے اس کو، بلکہ چھوڑ دینا، اس کو روایت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا وہ ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے۔ جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ ابھی اسٹارٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ تفسیر بہترین وہ ہے جو کہ صحابہ کرام نے کی، اور ہمیں کیسے پتہ لگے گا وہ تفسیر کس نے کی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے؟ یہ ذرا کتابوں سے پتہ چلے گا پیارے۔ کتابوں کی دنیا میں جب آپ آئیں گے نا تو آپ کو تفسیر پہ کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا محدثین جنہوں نے اپنی کتابوں میں کتاب التفسیر ذکر کی ہے، جیسے جامع ترمذی میں کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر ہے۔ تو جب ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر بھی ملتی ہیں وہاں سے، کہ یار اس آیت کی یہ تفسیر ہے، اس آیت کی یہ تفسیر ہے، اور تفسیروں میں محدثین نے جمع بھی کر دیے ہیں۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تفاسیر میں تو وہاں پہ ہم دلیل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی ہی کسی عالم دین نے خود سے تفسیر کی ہوئی ہے، یا جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم کتابوں کے اوراق پلٹیں گے۔ ظاہر سی بات ہے محنت طلب بات ہے نا۔